امید ہے کہ کچھ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے گا معاملہ، اور اس کے لیے اگلے الیکشن میں آپ جو بجٹ میں اس کے لیے فنڈز آپ کو مختص کرنا پڑیں گے، ویسے ہی کرنا پڑیں گے کیونکہ وہ ڈیو ہے اس کے بعد الیکشن، تو وہ آپ رکھیں گے۔ یہ آپ کی عوامی رائے جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے مستند ہے اور قابل احترام ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تحریک انصاف ہارے گی اور جو ویو چلی ہے ایک عوام میں اس نے لے کے آئی ہیں، اور جو عوام میں ایک اضطراب سی کیفیت ہے، جب نتیجہ جو ہے وہ حکومت کی فیور میں آتا ہے، تو کیا تحریک انصاف قیادت خاموش بیٹھے گی؟ اور یہ جو عوام کا اضطراب ہے کیا وہ ملکی سیاست پر اور ملک پر اثر انداز نہیں ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رزلٹ کو، نتیجے کو، اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس کسی چیز کے شواہد موجود نہ ہوں تو قیادت کو ایک فرض بنتا ہے کہ وہ قبول کرے اس نتیجے کو ملکی مفاد میں۔ میں یہ نظریہ ضرورت کے تحت نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ اس بات کو اپنے تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نتائج میں ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی، لہٰذا ہم اس نتیجے کو قبول کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ووٹرز کی بات کرتے ہیں، جہاں تک کارکنوں کی بات کرتے ہیں، جہاں تک عوام کی بات کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں لیڈرشپ کو۔ لیڈرشپ کہتی ہے، اگر فرض کریں یہ کہے، میں یہ کہوں کہ جو کل کو کہتے نہیں جی ہمارے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، لازمی بات ہے اس پہ انتشار ہوگا، یقیناً اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے، انریسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ اور طرح کی صورتحال، اس کے لیے پھر حکومت کو اس سے لازم بات ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھے۔ تو اس کے لیے حالات جو ہے نا وہ میں اس کی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ کس طرف جا سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ، یہ ذمہ داری قیادت کی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم ملک کو کس طرف، عوام کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ قیادت تو جو ہے وہ دونوں طرف، یہ نہیں وہ اگر یہی چیز آپ سمجھتے ہیں تو یہ قیادت دونوں بیٹھ کے، یا ملک کی ساری قیادت ایک جگہ بیٹھ کے، یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس سے پہلے بھی جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، پھر اس کے بعد بھی حل کیا جا سکتا جی بالکل بالکل۔ آپ سیاست دانوں سے اس بات کی توقع افہام و تفہیم کی رکھ نہیں سکتے، اور انتشار کی توقع جو ہے، یا وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیش گوئی نہیں کرتی، وہ پیش گوئی نہیں، وہ تو حقائق نظر آ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف ہارتی ہے تو ملک میں ایک انتشار برپا ہوگا، اور اس کی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے ہی الیکشن کے، ابھی مارکا کل ہے، سندھ کو دیکھیں اور خیبر پختونخوا کو دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، تو تقسیم جو ہے وہ پہلے ہی ہوتی ہوئی نہیں، تو اس میں تو پھر یہ ایک مثال آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں نا کہ کہ جناب مجھے نتیجہ تسلیم نہیں ہے لہٰذا میں انریسٹ کروں گا، اس میں تو ہر الیکشن کے بعد پھر ایسا ہی ہوگا۔ اگلا الیکشن فرض کریں، مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے، دوسری جماعتیں ایسا کہہ دیں کہ جناب یہ تو ہم نہیں تسلیم کرتے اس کو، وہ ایسا ہی انریسٹ وہ بھی پیدا کر سکتی ہے نا، یہ ایک روایت سیٹ ہو جاتی ہے نا۔ کیا آپ کہتے نہیں ہیں کہ یہاں مقتدرہ کا فرض بنتا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بٹھائیں، کوئی لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور آگے چلا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ بالکل ہی نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاست میں نیوٹرل انہیں رہنا چاہیے، لیکن ملکی مفاد کی جہاں بات ہوتی ہے، سیاستدان اگر ملکی مفاد کا خیال نہیں کر رہا ہے تو مقتدرہ جو ادارے ہیں ان کی قیادت کو تو اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اب سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے اپنے فرض ادا کرنے کا وقت ہے۔ یہ دیکھیں، وہ میری جو رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری سیاسی قیادت کی ہے۔ وہ سوچے کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہاں، آپ مقتدرہ کو بطور فیسیلیٹیٹر استعمال کر سکتے ہیں، ان سے آپ سہولت کاری کا کام لے سکتے ہیں، اور ان سے بطور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ درمیان میں بیٹھیں، آپ اگر ساری پارٹیاں اس کے اوپر ایگری ہوتی ہیں، اور تاکہ کل کو کوئی بھی بندہ، مطلب جس کی میں بات کروں، ویسے تو اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ، لیکن یہ ہو نہیں رہا اس پہ کہ کوئی پارٹی دوسری، سیاستدان جو ہے، سیاسی قیادت جو ہے، وہ اصل میں تو دیکھیے سیاست ہو سکتا ہے، میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے سیاست کو اور سیاستدانوں کو ہم نے جتنا گندا کر دیا ہے، شاید اتنے گندے نہیں ہیں وہ، لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے ذریعے کیا ہے، ایک دوسرے کو یہ ثابت کرنے کے لیے ہم نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جناب نیک ہوں اور میں پارسا ہوں، یہ دوسرا غلیظ آدمی ہے، اور اس کی بھی دوسری طرف بھی یہی ایسی ہی صورتحال ہے۔
اصل میں دیکھیں یہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام کسی کے اوپر بھی، کسی سیاسی لیڈر کی میں بات کروں، تقسیم سے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں جو کوئی عمران خان کے پیروکار ہوں گے، پیروکار سے ورکر کہہ لیں، کارکن کہہ لیں، لیکن وہاں پہ صورتحال اس طرح کی پیدا ہو رہی ہے اب کہ جی کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہ وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے، جیسے آپ سندھ میں آپ بات کر لیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں جی جو جناب قیادت کہے گی وہی درست ہے، ان کو کنفیوز۔ اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ ملک کو جو آپ بہتر کرنے کے لیے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ سیاسی استحکام ضروری ہے، لیکن اس سے سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھے گی، ملک کے مفاد میں سوچے گی، عوام کے مفاد میں سوچے گی، اور پھر ہی جو ہے وہ سیاسی استحکام سے معاشی اور معاشرتی استحکام جو ہے وہ آ سکے گا۔ ناظرین یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔